بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا الحیاء من الایمان، حیا اور شرم بھی ایمان ہی میں سے ہے، اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، کسی میں حیا زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حیا بھی انہی چیزوں میں سے ہے جس میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور ایمان میں سے ہے، تو ایمان میں بھی کمی بیشی کا ہونا ثابت ہو گیا، جو آگے سے بتاتے ہوئے چلا۔ بہرحال حیا کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ انسان کے قلب کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل کی ایک حالت ہوتی ہے کہ اس حالت کی وجہ سے جب اس کے دل میں وہ حالت یا دل کی وہ حالت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کسی کام کے کرنے سے رک جاتا ہے۔ یہ برے کام ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرتا وہ، یا اچھے کام کرنے کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو شرم آتی ہے اسے کہ لوگ کیا کہیں گے، محترم کیا کہیں گے، اللہ جل جلالہ کیا کہیں گے۔ تو اس طریقے سے قلب کی ایک کیفیت ہے کہ اس کیفیت کی وجہ سے آدمی کرنے پر یا نہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کو حیا اور شرم سے تعبیر کی جاتی ہے۔ جب آدمی میں یہ نہ ہو، حیا نہ ہو، تو پھر مقولہ تم نے سنا ہوگا کہ ہر چے خواہی کن بے حیا باش و ہر چے خواہی کن بے شرم ہو جاؤ، پھر جو چاہے کرو۔ بہرحال اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا بھی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، اور وہ ایمان کے حصوں میں سے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اس وجہ سے جو بھی مومن ہوگا وہ با حیا ہوگا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ اتنی شرم نہیں کرنی چاہیے، شرم مت کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم سے، حیا سے مت روکو، الحیاء خیر کلو، جتنی بھی شرم ہو، جتنی بھی حیا ہو، کم ہو، زیادہ ہو اور بہت زیادہ ہو، تو جتنی بھی زیادہ شرم ہوگی یہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ اس وجہ سے اس میں کمی کی طرف متوجہ کرنا یا یہ کہنا کہ شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ جی فإن تأتوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا أبو الوحيد الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن عاقل بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ایمان کے متعلق شروع میں بتایا تھا کہ اللہ کیا ہے، دل سے یقین کرنا، زبان سے اظہار کرنا، اور اعمال کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرنا یا اعمال کے ذریعے سے اس کو پورا کرنا ایمان کی علامات میں سے بتایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باب میں یہی بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نمازوں کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کیا، تو نماز بھی ایک عمل ہے، زکوٰۃ بھی ایک عمل ہے۔ ایمان کے بعد اگر انہوں نے شروع کیا تو فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے ساتھ جھگڑا کرنا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و امن والوں کے علاوہ اور کون حکم دے سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہاں مطلب ہی ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کے لوگوں کے ساتھ میں مقاتلہ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اور پھر اس کے بعد یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ بھی ذکر کیا۔ تو ایمان اور عمل بالارکان کا، عمل بالارکان کے اس کے جز میں ہے، اس وجہ سے داخل ہو گیا۔ یہ بحث پہلے تمہارے سامنے گزری تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ ایمان کے جس میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان منجی، اس میں تو عمل داخل نہیں ہے، وہ تو پورا کا پورا ماننا ضروری ہے، لیکن اعمال جو ہے وہ مکملات ہیں، مزینات ہیں، جتنا عمل زیادہ کرے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان مزین ہوگا، جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ایمان اس کا کامل ہوگا، تو یہ اعمال مکملات میں داخل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا محدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عمل کی ضرورت تو ہے، جس طریقے سے مرجیہ انکار کرتے ہیں اس طریقے سے انکار کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ مکملات میں داخل ہے، کبھی میں جز میں بنیاد میں داخل نہیں ہے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس جب انہوں نے یہ کر لیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، محفوظ کر لیا انہوں نے مجھ سے ان کے خون کو اور ان کے مالوں کو، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، ہاں اسلامی اعتبار سے اگر کوئی کام ایسا کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کا مال لیا جائے گا یا اس کی جان لی جائے گی۔ مثلا کسی کو اگر اس نے قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کرنا درست ہے، زنا وغیرہ اس نے کر لیا تو پھر کوڑے برسانا یا پتھر کے ذریعے سے مار ڈالنا ان کے لیے جائز ہوگا۔ وہ حسابہم علی اللہ۔ جی باب من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى تلك الجنه التي تورثونها بما كنتم تعملون. وقال عدة من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون من قول لا اله الا الله هذا في العمل العاملون. حدثنا احمد بن موسى وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي عمل أفضل؟ فقال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، اس میں بتایا کہ من قال ان الایمان هو العمل، ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے، ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ جیسا مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہمارے نزدیک بھی ایمان تصدیق کا نام ہے، لیکن اظہار باللسان یا اعمال بالارکان یہ اس کے لیے مکملات وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں، صرف تصدیق کافی ہے، جیسے مرجیہ وغیرہ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ان الاعمال باب من قال ان الایمان هو العمل، بعضوں نے کہا کہ ایمان وہ عمل ہے، یعنی عمل کی ضرورت ہے، بغیر عمل کے جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ جل جلالہ امن والوں نے فرمایا کہ یہ تم کو جو جنت عطا کی گئی وہ اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تم نے زندگی گزاری تھی، تو یہ زندگی گزارنا عمل ہے، اور دنیا میں یہ عمل کیا تھا، اس عمل کی وجہ سے تم کو یہ جنتیں دی گئی۔ وقال عدۃ من اہل العلم، اور اسی طریقے سے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی وہ کیا کرتے تھے اس کے متعلق ان سے عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ قول لا الہ الا اللہ وقال تعالی لمثل هذا فلیعمل العاملون، ایسی چیزوں کے متعلق آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف تصدیق قلبی کافی نہیں ہے، تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جتنا عمل زیادہ اچھا ہوگا، جتنا عمل کامل ہوگا، اتنا ہی اس کے ایمان میں کمالیت پائی جائے گی، اس کے ایمان میں نورانیت پائی جائے گی اور وہ اچھا شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف جگہ پر مختلف لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال چند مرتبہ کیا گیا کہ ای العمل افضل، سب سے اچھا کام، سب سے بہترین کام کون سا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف جوابات دیے ہیں۔ تو یہ مختلف جوابات کیوں دیے ہیں؟ اس کی وجہ یا تو ازمینہ کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے میں اس وقت میں وہ کام کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا، سب سے زیادہ اچھا تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا۔ یا اگر کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہے، روزہ بھی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے، لیکن ذرا سا بخل اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ وغیرہ کرنے کو افضل قرار دیا۔ تو بعض مرتبہ وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، بعض مرتبہ اس سوال کرنے والے آدمی کے اعتبار سے وہ کام سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے یا وہ کام اس کے لیے کرنا سب سے زیادہ لازم ہوتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا۔ بہرحال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال الایمان باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس وجہ سے کہ آدمی دنیا میں بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے اور بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے دل میں اس کے اوپر اعتماد اور یقین بھی ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ان سارے یقینوں کو چھوڑ کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان باللہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ قیل ماذا، پھر اس کے بعد پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد، اس وجہ سے کہ جہاد میں آدمی کو بہت ہی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور اپنی جان کو بھی قربانی کے درجے تک پہنچانا پڑتا ہے، جان بھی جا سکتے ہیں، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو فرمایا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کا معنی کیا ہے؟ مبرور بر، بھلائی والی، یعنی ایسی حج کہ جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو اور حج کے جتنے احکامات ہیں، سنن وغیرہ ہیں، وہ سارے کے سارے احکامات پورے کیے گئے ہو، اس کو حج مبرور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مبرور بمعنی مقبول، یعنی ایسی حج کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، وہ عمل سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو حج مبرور میں بھی اس وجہ سے کہ اس میں بہت سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، دوسری جگہ تک سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر کرنا تو بڑا مصیبت کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد جس جگہ پر جاتا ہے سعودی عربستان میں، تو وہاں پر وہاں کی زبان معلوم نہیں، وہاں کی حالات معلوم نہیں، اور وہاں کے اس کے پاس کوئی چیزیں نہیں، سب چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیسے کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس میں پیسے کا خرچ کرنا، اپنی جان کا خرچ کرنا، محنت کرنا بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج مبرور الاجرت بقدر التعب، ایک اصول بھی ہے کہ جتنی زیادہ مشقت اٹھاؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور جب حج میں اس طریقے سے مشقت اٹھاؤ گے تو ثواب ملے گا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کو اس سوال کے پوچھنے پر کہ سب سے زیادہ افضل کیا ہے، سب سے زیادہ بہتر کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے اعتبار سے اگر وہ چیز افضل تھی تو اس کو بتایا۔ مثلاً کوئی زمانہ ایسا آ گیا کہ جہاں پر کھانے پینے کی قلت ہو گئی، تو ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، سمجھ میں آ گیا؟ یا کبھی جس آدمی نے سوال پوچھا اس آدمی میں اگر کوئی چیز کمی محسوس ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو کہا کہ یہ کام سب سے زیادہ افضل ہے۔ باقی سب سے زیادہ افضل ایمان ہے، اور یہ تو ہم پہلے کتاب الایمان میں بتا بھی چکے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل، ایمان کے بغیر کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، یہ ایمان ہے، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ لیکن ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل کون سا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک،
ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ علم ہے۔ اسی وجہ سے ابھی ان قریب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایمان کے بعد کتاب العلم کو ذکر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ایمان کے بعد علم سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاد افضل ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوافل پڑھنا افضل ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کے بعد سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ جی باب تجارة الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام بالخوف من القتل بقوله تعالى قال أعراب آمنا فلم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة هو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام الآية حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا سعدا جالسا فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو اعجب الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلما فسكتوا قليلا ثم غضبني ما اعرف منه فعدت لي فقال لي فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعرفت لما قال لي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لم اعطي رجلا وغيره احب الي منه خشيت ان يقبضه الله في النار ورواه يوسف صالح ومعنى ومقاطع السوري عن السوري۔ ابھی تمہارے سامنے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ افضل ایمان ہے، لیکن ایمان لانا بھی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آدمی کبھی کسی حرص کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے ایمان لے آتا ہے، یا آدمی کیا ہے کبھی کسی اور وجہ سے ایمان لے آتا ہے، یا کبھی سے ایمان تو لاتا ہے لیکن دل سے پکی طور پر اس کے اوپر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا، یا اس قسم کی مختلف چیزیں ہوتی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں بتاتے ہیں کہ ایمان اگر پکا ہو، ایمان اگر پورا ہو، ایمان اگر کامل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایمان لے آیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر ہے۔ لیکن اگر کسی دنیاوی مفاد کے خاطر، شادی کے خاطر، پیسے کے خاطر یا کسی دوسری چیزوں کے خاطر اگر ایمان لایا ہے تو اس صورت میں اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اذا لم یکن الاسلام علی حقیقت، تو اس صورت میں وہ اس اسلام کا، اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ وکان علی الاستسلام، یا تو کیا ہے استسلام کے لیے یعنی انقیاد ظاہری طور پر ماننے کے لیے، یا کسی خوف کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، یا کوئی قتل کرنے کے لیے آیا، کہا لا الہ کا ورنہ بھی قتل کرتا ہوں، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ کہا، تو یہ ایمان جو ہے اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یعنی ایمان اگر پکا نہیں ہے، ایمان دل میں اترا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو اسلام سے تعبیر کیا جائے گا، تعبیر ماننے والے کے معنی میں آ جائے گا، تسلیم کرنے والے کے معنی میں آئے گا۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اور اگر خالص طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی ایمان لے آئے گا تو اس ایمان کا اعتبار کیا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سفارش کی، درخواست کی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم اسلام لانے والوں سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کو دنیا میں جنت ہی کی بشارت دی تھی، جس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے
لوگوں میں اور سچے اور پکے مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ایک بہت عجیب واقعہ ان کا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک شام میں گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو اس وقت کہا کہ وہ آئے گا آگے۔ بتا یہاں تو صرف اتنا یاد رکھو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم اسلام لانے والوں میں اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار صحابہ کا شمار ہوتا ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ ان رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت پسند تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بال و دولت بہت ہی زیادہ آیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی بیلنس نہیں بناتے تھے، بلکہ جتنا آیا اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حسب ضرورت، حسب مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دینے لگے تو ایک آدمی جو تھا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ آدمی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، یہ بھی بہت ہی نیک آدمی ہے، بہت ہی متقی آدمی ہے، سچا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، اس کی بھی نصرت کرنی چاہیے تھی، اس کی بھی مدد کرنی چاہیے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیا، اس لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب فلانے کو سب کو دیا ہے تو اس کو بھی دے دو، یہ بھی اس کا لائق ہے کہ اس کو نصرت کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ لیکن میری ہمت نہیں پڑی، صرف مجھے خیال تو آیا لیکن میں چپا ہو کر بیٹھا رہا۔ بعض مرتبہ دل میں کوئی خیال آتا ہے، آدمی اس کو دبا دیتا ہے، اور دبانے کے بعد وہ خیال، وہ چیز دبتی نہیں ہے بلکہ بار بار اس کو یاد دلاتی رہتی ہے۔ اس طریقے سے یہاں دوسری مرتبہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنا چاہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کو آپ نے نہیں دیا، یہ کیا ہے، حقدار ہے، اس کو دینا چاہیے، پکا مسلمان ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے اپنے اس خیال کو اپنے دل میں دبا دیا اور پھر چپکے سے بیٹھ گئے۔ لیکن پھر تیسری مرتبہ ان کے دل نے پھر جوش مارا، اور جوش مار کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو دیا، اس کو نہیں دیا، یہ اچھا نہیں، اس آدمی کو بھی دینا چاہیے، یہ بھی زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے سعد، میں جو مال دیتا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں دیتا ہوں کہ وہ ایمان کی وجہ سے دیتا ہوں، یا وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس وجہ سے میں دیتا ہوں، اور جو میں جس کو پسند نہیں کرتا اس کو نہیں دیتا، یہ بات نہیں ہے۔ میں جو دیتا ہوں وہ ضرورت کی وجہ سے دیتا ہوں، مجھے جس آدمی کو جتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ میں اس کو دیتا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا آدمی کہ جو پکا ایمان والا ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت مال کی ضرورت نہیں ہے، یا اس وقت اس کو اگر مال میں نہیں دوں گا تو بھی اس کے دل میں کوئی برا خیال وغیرہ نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے میں نہیں دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، اور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بس چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، وہ اعجبہم الیہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مجھے بہت ہی زیادہ مناسب لگا، اچھا لگا، یعنی میرے دل میں یہ لگا کہ اس آدمی کو دینا چاہیے تھا، اس آدمی کو دینا بہت زیادہ ضروری تھا۔
فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے سب کو دیا اور اس کو نہیں دیا، حالانکہ میرے خیال میں اس آدمی کو پکا ایمان والا ہے، پکا مسلمان ہے، اس وجہ سے ایمان کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے اس کو مدد کرنا چاہیے۔ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو کامل مومن سمجھتا ہوں۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ ایمان کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جب ایمان کو مد نظر رکھ کر دے رہے ہیں تو یہ بھی مومن تھا، ان کو بھی دینا چاہیے تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو سامنے رکھ کر نہیں دے رہے تھے، بلکہ لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر دے رہے تھے، جس کو زیادہ ضرورت تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ انی لأراہ مومنا فقال او مسلما فسقط، تو میں چپ ہو گیا قلیلاً۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک مرتبہ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے اور خیال آنے کی وجہ سے بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو دبا دیتا ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خیال آ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا اور فلانے کو نہیں دیا، حالانکہ فلانا جو ہے وہ بھی پکا مومن ہے، پکا مسلمان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے میں نے کہا فسقطت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي، میں نے پھر دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی۔ فقلت ما لك عن فلان، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے سے کیا ہے، آپ نے سب کو دیا اور اس کو نہیں دیا۔ فواللہ انی لأراہ مومنا، خدا کی قسم میں اس کو پکا مومن سمجھتا ہوں، پکا ایمان والا سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلما فسقطت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي، تیسری مرتبہ میں نے کہا وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا سعد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تین مرتبہ میں نے ایک ہی بات کی گزارش کی، تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ، اے سعد میں کسی کو دیتا ہوں تو محبت کی وجہ سے نہیں دے رہا کہ اس آدمی کو مجھ سے محبت ہے یا اس آدمی کو میں زیادہ چاہتا ہوں اس وجہ سے دے رہا ہوں، بلکہ میں جس وقت کسی کو دیتا ہوں اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے جس کو میں نے نہیں دیا، محبت کو اگر دیکھنے جائے تو جس کو میں نے نہیں دیا اس کے ساتھ مجھے محبت زیادہ ہے، جس کو دیا ہے اس کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس وجہ سے دیا کہ وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، یہ ضرورت مند نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اگر اس کو میں نہیں دوں گا، اس کو اتنی میرے ساتھ پکی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اگر میں نہیں دوں گا تو بھی اس کو برا محسوس نہیں ہوگا یا وہ برا نہیں لگے گا اس کو۔ وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہ کر لے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تطیب خاطر کے لیے اسلام کو دل میں اتر جائے، اس کی وجہ سے نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو احسان ہو، اس پر احسان کیا جائے تاکہ اس احسان کی وجہ سے ایمان اس کے دل میں اتر جائے اور کیا ہے جنت کا حقدار بن جائے، پکا مومن بن جائے، اس وجہ سے بھی میں بعض مرتبہ لوگوں کو دیتا ہوں، ہر وقت ضرورت کی وجہ سے نہیں، یا ہر وقت اس وجہ جو دوسرا آدمی جس کو میں نے نہیں دیا مجھے معلوم ہے کہ وہ پکا مومن ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ پکا مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر میں اس کو نہیں دوں گا تو اس کے دل میں کوئی خدشہ، کوئی برا خیال، کیا کوئی بری بات پیدا نہیں ہوگی اور وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نوازا ہے، اس وجہ سے میں اس کو نہیں دے رہا۔ جی افشاء السلام من الاسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وفضل السلام للعالم والانفاق من الانفاق حدثنا قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من خلقت ومن لم تعلم۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا افشاء السلام من الاسلام،
یعنی ایمان کی نشانی میں سے ہے، اسلام کی نشانی میں سے ہے کہ تم سلام کو لوگوں میں بہت زیادہ پھیلاؤ، لوگوں کو بہت زیادہ کیا ہے، لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ، تو جتنا زیادہ تمہارے اندر ایمان ہوگا، ایمان کا تقاضا ہوگا، اتنا ہی تم کیا ہے سلام کو پھیلاؤ گے۔ اس وجہ سے جو بھی آدمی ہو، مسلمان ہو تو اس کو پہچانتے ہو تو بھی، نہ پہچانتے ہو تو بھی سلام کرتے رہنا چاہیے۔ سلام کرنا افشاء السلام یہ اسلام میں سے ہے، ایمان میں سے ہے۔ جو آدمی ایمان والا ہوگا وہ ضرور سلام کو کرے گا اور سلام کو پھیلائے گا۔ وہ وقال عمار، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث من جمعہن فقط جمع ایمان، تین چیزیں ایسی ہے، تین اخلاق ایسے ہیں، تین عادت ایسی ہے، تین چیزیں ایسی ہے کہ اگر تم نے اس کو اپنے اندر جمع کر لیا، تم نے اس کو اپنے اندر پیدا کر لیا، تو اسلام کو تم نے اپنے اندر داخل کر لیا، گویا کہ اسلام تمہارے اندر میں آ گیا۔ ثلاثن، تین چیزیں، من جمعہن، جس نے اس کو جمع کر لیا، فقط جمال ایمان، تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ الانصاف فی نفسک، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ آدمی اگر کسی کو انصاف کرانے کے لیے یا انصاف کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے تو دوسروں کے لیے وہ بہت ہی زیادہ کیا ہے انصاف کا معاملہ کرتا ہے، لیکن جب اپنا نمبر آتا ہے، اپنا جو وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ انسان کو بھول جاتا ہے اور اس صورت میں اپنے لیے بات چیزیں ایسی کر لیتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے یہ بتایا کہ جس طریقے سے ہم دوسروں کو انصاف کر کے بتائیں، دوسرے کے لیے انصاف کریں، اس طریقے سے اپنے نفس کے لیے بھی ہمیں انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے اور اپنے نفس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ، انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا یہ بتایا کہ سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ثلاث من جمعہن فقط جمع ایمان، الانصاف من نفسک، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، وبذل السلام للعالم، اور دوسری چیز بتائی کہ عالم یعنی تمام لوگوں کے لیے، دنیا میں رہنے والے سب کے لیے سلام پیش کرنا اور سلام کرنا، یعنی سلام کے خوب نشر و اشاعت کرنی چاہیے۔ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، جس کو نہ پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اسلام کے خوب نشر و اشاعت ہونی چاہیے، اسلام کو خوب پھیلانا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ بتلائی کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ بعض مرتبہ جب آدمی انصاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اپنے گھر والوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، اپنے بیٹوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں انصاف کا تقاضا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اپنے متعلق کوئی بات آتی ہے تو اس وقت بھی وہ چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس وقت یہ بتایا کہ ایسے وقت میں بھی جیسے ہم دوسروں کے لیے انصاف کریں، جب ہم دوسرے کے لیے خیال رکھیں، اس طریقے سے اپنے متعلق بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا ہے کوئی غلط چیز یا کوئی زیادہ چیز حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ کیا ہے سلام کو کثرت کے ساتھ پھیلانا چاہیے، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو افشاء السلام زیادہ ہونا چاہیے۔ تو دو چیزیں بتائی، ایک تو یہ کہ اپنے سے بھی، اپنے لیے بھی انصاف کا تقاضا کو پورا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ سلام کو کثرت کے ساتھ پھیلانا چاہیے۔ جس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو ان کو سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے ہو تو بھی اگر وہ مسلمان ہے تو ان کو ضرور سلام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز وبذل السلام للعالم، یعنی تمام لوگوں کے لیے سلام کرنا چاہیے۔ آج جہاں بہت سی چیزیں ہم نے چھوڑ رکھی ہے، اس میں یہ سلام کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں، ہم جس کو جانتے ہیں اسی کو ہم سلام کرتے ہیں، اور جن کو ہم پسند نہیں کرتے یا جن کو ہم زیادہ اہتمام نہیں کرتے یا جن کی ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، ہم اس کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے طالب علم ہیں جس اساتذہ سے اردو پڑھا ہوا ہو، دورے میں پہنچنے کے بعد اس اردو سے پڑھا ہوا جو استاد ہے اس کی وقت کم ہو جاتی ہے، دورے کے استاد کو تو سلام کرتے ہیں
لیکن اردو پڑھا ہوا یا اردو پڑھانے والا استاد اگر مل گیا تو پھر اس کو سلام نہیں کرتے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے، اسی احترام کے ساتھ، اسی آداب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ادنا سے ادنا مومن ہو، ادنا سے ادنا مسلمان ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے میں تواضع ہے، عاجزی ہے، اسی وجہ سے جواب دینے والے کے مقابلے میں سلام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام علی من عرفت ومن لا تعرف یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا معاملہ، سلام کا تعلق رکھنا چاہیے اور سلام پیش کرنا چاہیے۔ وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار، یعنی کسی آدمی کے اوپر اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو جس کی ضرورت ہو، محتاج ہو، ضرورت ہو، قرض مند ہو، بیمار ہو، تکلیف میں ہو تو یا محتاج ہو تو اس صورت میں ان کی حاجتوں کے مطابق اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من جمعہن فقد جمع الایمان، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ لوگ مجھے سلام کریں تو تمہیں دوسروں کو بھی سلام کرنا چاہیے، اگر تم پسند کرتے ہو کہ لوگ میرا احترام کر رہے تھے تمہیں دوسروں کا بھی احترام کرنا چاہیے، یا اس کے علاوہ انصاف کے موقع پر اپنے نفس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے جو تم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو۔ جی باب كفران بعد الشرك وكفر بالله عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن مسلم عن الطاهر بن يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت النار فاذا اقبلت عليها النساء يكفرن قيل فيكفرن بالله قال يكفرن عن الشرك ويكفرن الانسان لو احسنت الى احداهن فرات بك شيئا قالت ما رايت منه خيرا. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جس طریقے سے ایمان کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں اس طریقے سے کفر کے بھی بہت سارے درجے ہیں۔ سارا کفر ایک ہی درجے میں نہیں ہے، بلکہ بعض کفر تو ایسا ہے کہ جو لغوی معنی میں ناشکری کے معنی میں آتا ہے، بعض کفر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کفر کے معنی میں آتا ہے، بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرک کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایمان کے مختلف درجات ہیں اس طریقے سے کفر کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ان میں بعض کفر جو ہے وہ ادنا درجے کا ہوتا ہے، اس سے آدمی ایمان سے نہیں نکلتا، اور بعض ایسا ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو کفران العشیر و کفر دون کفرین، کفران العشیر مانے اگر کوئی مرد یا عورت ہے وہ کیا ہے ناشکری کرتا ہے تو وہ ناشکری کرنا بھی ایک قسم کا کفر ہے، لیکن وہ ایسا کفر نہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے یا جس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو جائے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ناشکری کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اوریت النار، یعنی مجھے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جہنم دکھلائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جسمانی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بعض مرتبہ روحانی اعتبار سے خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی اور جہنم کی بھی سیر کرائی۔ تو اس وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جہنم کی سیر کی، جہنم کو دیکھا تو کیا دیکھا وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اس سے عقیدے کی ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ بعض حضرات معتزلہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ابھی جنت بھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی جہنم بھی پیدا نہیں ہوئی،
بلکہ آدمی جو اپنا عمل کرتا ہے اس عمل کے بعد اس کے عمل کے مطابق اس کے لیے جنت بنائی جائے گی اور اس کے گناہ کے بعد اس کے لیے جہنم بنائی جائے گی. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت کا معائنہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کا معائنہ کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ابھی سے جنت کو بھی پیدا کر رکھا ہے اور جہنم کو بھی پیدا کر رکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا. وہ وہی جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوریت النار، مجھے جہنم دکھلائی گئی. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، میں نے جہنم میں دیکھا تو جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. یہاں پر سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا. اس کی جگہ پر ایک دوسری حدیث میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جنت میں ہر مرد کو جو جنتی ہوگا اللہ تبارک و تعالی دو دنیاوی عورتیں ان کو نصیب فرمائے گا. تو اس حدیث کے اعتبار سے جنت میں مردوں کی تعداد کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد ڈبل ہونی چاہیے. تو پھر اس حدیث کے ساتھ تو تعارض ہو گیا. یہاں تو بتایا گیا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں اور اس حدیث سے بتایا گیا کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہیں. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابتدائی معاملات میں اللہ جل جلالہ و من والہ جہنم میں عورتوں کو زیادہ داخل کریں گے اور وہ حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی جس میں جہنم میں عورتیں زیادہ تھی. پھر ان کے گناہ کو معاف ہونے کے بعد یا گناہ سے صفائی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو جنت میں پہنچا دیں گے اور اس وقت جنت میں جب پہنچائیں گے تو جنت میں عورتوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی. ہر ایک مرد کے پاس دنیا کی دو عورتیں وغیرہ ہوگی. تو اس وجہ سے وہ زیادہ ہوگی. اب رہ گیا یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ کیوں دیکھا، کس وجہ سے دیکھا، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھلایا گیا مجھ کو نار، بس اس کے اکثر اہل عورتیں تھی کفر کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی وجہ سے. ابھی میں نے بتایا تھا کہ کفر کی بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں. جیسے ایمان کے مختلف اقسام ہوتے ہیں اس طریقے سے کفر کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں. یہاں پر کفر کے معنی ناشکری کے ہیں، یعنی عورتیں جو جہنم میں جائے گی وہ کفر کی وجہ سے جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا ایکفرن باللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفریانہ معاملات کرے گی، کفریانہ عقائد رکھے گی، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اس طریقے سے شوہروں کی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اس میں فرماتا ہے یکفرنا باللہ قال ویکفرن العشیر ویکفرن الاحسان. تو اس وقت جو عورتیں جہنم میں جائے گی وہ ناشکری کی وجہ سے جائے گی. تو معلوم ہوا کہ ناشکری بھی ایک قسم کا کفر ہے، لیکن وہ کفر نہیں جو کیا ہے کفر اور شرک کے معاملات میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے، بلکہ ناشکری کرنا بھی اسی میں داخل ہے. اور پھر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی طبیعت ایسی ہے کہ ساری زندگی ان کے اوپر احسان کرتے رہو، لیکن اگر ایک بات مرتبہ اس کی بات کو نہ مانی جائے تو وہ فوراً کہتی ہے کہ میں تیرے گھر آ کر مجھے کیا ملا، دو چیچڑے اور دو لچڑے. بس اس طریقے سے کیا ہے یہ ناشکریوں کے الفاظ کہتی ہے. اس وجہ سے ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی.
بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ جس طریقے سے ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں اس طریقے سے کفر کے بھی مختلف درجات ہیں. بعض کفر ناشکری کے معنی میں آتا ہے، بعض کفر جو ہوتا ہے وہ اس سے اوپر کے درجے میں ہوتا ہے، اور کفر کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہے جس کو ہم کفر اور شرک وغیرہ کہتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھلایا گیا مجھ کو اور آگ میں فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ کفر کی وجہ سے کہا گیا کیا کفر اللہ کے ساتھ؟ کہا کہ نہیں، وہ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اپنے شوہر کی، اور کفر کرتے ہیں احسان کے ساتھ، احسان کے ناشکری کرتے ہیں وہ. اگر تم احسان کرو ان میں سے کسی کے ساتھ پورے زمانے میں، پھر دیکھ لے گی تم سے کوئی چیز ما رأیت منک خیرا قط، تو وہ یہ کہے گی کہ مجھے تو تجھ سے کہیں کوئی بھلائی ملی ہی نہیں. تو اس طریقے سے یہ ناشکری کرتی ہے، اس ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں اس طریقے سے کفر کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. بعض کفر کیا ہے ادنا درجے کا ہوتا ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. جی باب المعاصي من الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن كنت جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما سماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر فقال اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فماذا فقلت؟ قال انه كان حارسا على قتل صاحبه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن حجب عن المعروف قال لقيت ابا ذر بن بدر عليه فتنه وعلى غلامه فتنه فسالته عن ذلك فقال اني سبقت رجلا فعيرته بكفه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بكفه انك ان كنت فيك جاهليه قال هو جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اقول تحت يديه فليطعم مما ياكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفه ما يقبضه فإن كلفوه فأعينوه. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب ذکر کیا المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک. جو گناہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ جاہلیت کے دور کی چیزوں میں سے ہے. اس وجہ سے ہر گناہ ہے، ہر گناہ برا ہے، لیکن کیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. لیکن ہر گناہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا. جیسے معتزلہ اور خوارج کا مسئلہ ہمارے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا بھی کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا. اگر مسلمان آدمی ہے اور مسلمان آدمی نے اگر ایک نماز نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ گناہ کیا اور گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل گیا. اس وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. معتزلہ اور خوارج کا پھر اس مسئلے میں اختلاف ہے. بہرحال کیا ہے یہ لوگ فرماتے ہیں کہ ایمان ہے، ابھی ایمان سے تو نہیں نکلا وہ، اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لیکن عصیان کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت سے نکل گیا. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصیان گناہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، گناہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن جیسے گناہ کے بھی بہت سارے درجات ہوتے ہیں اس طریقے سے عصیان کے بھی بہت سارے درجات ہیں. بعض عصیان ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، بعض عصیان ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہے نافرمانی ہوتی ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ یکساں نہیں، ہر گناہ کا ایک حکم نہیں، بلکہ گناہ کی حالات کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. بہرحال المعاصی من امر الجاہلیہ،
ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا جیسے معتزلہ خارج وغیرہ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، گناہ کا جو اعلیٰ درجہ ہے شرک کرنا، اگر تم نے گناہ میں شرک کا کام کیا، شرک کی بات کوئی بتائی یا شرک کا کوئی عمل کیا، تو شرک کے عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ لیکن کیا ہے، شرک سے نچلا درجے کا اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کی وجہ سے تمہارا ایمان چلا نہیں جائے گا، ایمان باقی رہے گا اور تم گنہگار قرار دیے جاؤ گے۔ اس وجہ سے ہر گناہ شرک نہیں ہے، اور کیا ہے، گناہ کے بھی مختلف درجات ہیں۔ المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکاب الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہارے اندر ابھی زمانے جاہلیت کی خوبو، ابھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں آدمی گناہ کرتا تھا اور ہر قسم کے گناہ کیا کرتا تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد سارے گناہ کو چھوڑ دیے۔ لیکن ابھی تم نے ایسا کام کیا، یہ زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے، اس وجہ سے ابھی تمہارے اندر گویا کہ گناہ کی کچھ خاصیت یا زمانہ جاہلیت کی کچھ گندگی، زمانہ جاہلیت کی کچھ بو یا زمانہ جاہلیت کی بری عادت ابھی تمہارے اندر موجود ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاصی من امر الجاہلیہ، گناہ، ہر گناہ، عصیان، سرکشی، یہ ہے بری چیز، لیکن ہر بری چیز شرک نہیں ہے۔ ہر بری چیز کی وجہ سے آدمی ایمان سے نہیں نکلے گا، بلکہ اعلیٰ درجے کی برائی جب پائی جائے گی اس وقت وہ کیا ہے، ایمان سے نکل جائے گا۔ ان اللہ باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکاب الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ نفسانی ہو، چاہے وہ شہوانی ہو، چاہے ہرس ہو، لالچ کا ہو، گناہ اللہ جل جلالہ وہ امن والوں سے معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر بغیر توبہ کے بھی چلے گئے تو بھی دو راستے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے معاف فرما دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی طرف سے معاف نہ فرمائے تو جتنا گناہ ہے اتنی مدت تک جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم سے کیا ہے، پاک صاف ہونے کے بعد پھر اس صورت میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، خلود نہیں ہوگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاصی من امر الجاہلیہ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا کہ گناہ کرنا یا گناہ کی خواہش کرنا یا گناہ میں مبتلا ہونا یا گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ المعاصی من امر الجاہلیہ، اور نہیں کافر قرار دیا جائے گا اس کے کرنے والے کو اس کے ارتکاب کی وجہ سے الا بالشرک، ہاں اگر شرک کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کو کافر قرار دیا جائے گا، لیکن شرک کے علاوہ اتنا ہی بڑا کوئی گناہ کرے اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو مشرک قرار نہیں دیا جائے گا۔ لہذا جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا ایک گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل گیا، وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ گناہ کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کے کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار تو قرار دیا جائے گا، لیکن کفر سے یا شرک میں اس کو مبتلا قرار نہیں دیا جائے گا۔
لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے کہ انکم رون فی کا جاہلیہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تمہارے سامنے ابھی آ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اونچے درجے کے یہ صحابی ہے. قبیلہ غفار میں رہتے تھے، اور قبیلہ غفار میں حضرت ابو ذر غفاری ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کفر اور شرک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس وقت میں بھی ایمان کی تلاش میں تھے اور راہ حق کی تلاش میں رہا کرتے تھے. بہرحال ان کا واقعہ بہت ہے. ایک کیا ہے، مقالات احسانی نامی ایک کتاب ہے، وہ بہار کے ایک بہت بڑے مولانا ابتدان دارالعلوم میں پڑھتے تھے، اور کیا ہے دارالعلوم کے ابتدائی شاگردوں میں ہے. بڑی زبردست ان کی قلم ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سوانح ابی ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سوانح ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال وہ بہت ہی شاندار ہے، اور پڑھنے کے زمانے میں میں نے پڑھی ہے. بہت ہی شاندار، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قلم میں بہت زیادہ جوش بھی رکھا ہے. خیر بہرحال اس میں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا، اور اس مسئلے کی وجہ سے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، او کالی کے، او باندی کے بچے، بس اس قسم کے جملے کہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا. انہوں نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم نے بلال کو ایسا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے، مجھ سے کہا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر ابھی جہالت کی بو ہے. زمانے جاہلیت میں آدمی کسی کو ذلیل سمجھتا تھا، کسی کو کمینہ سمجھتا تھا، کسی کو غلام سمجھتا تھا، کسی کو برا سمجھ کر کہا کرتا تھا. تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی زمانے جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے. بہرحال اس کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کمرون فی کے جاہلیہ وقول اللہ تعالیٰ. دوسری دلیل بتائی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو دو چیزیں بتائی. ایک تو یہ کہ معاصی من امر الجاہلیہ، معاصی جہالت کے کاموں میں سے ہے، اور ہر جہالت کا کام شرک نہیں ہے. ہاں اگر شرک ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کو مشرک کہا جائے گا. اس وجہ سے اگر کوئی جہالت کا کام کر لیتا ہے، گالی گلوچ دے دیتا ہے، برائی وغیرہ کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر نہیں ہوگا. ہاں وہ گنہگار قرار دیا جائے گا، فاسق قرار دیا جائے گا، فاجر قرار دیا جائے گا، جیسے کہ اس واقعے میں ذکر کیا. دوسرا قرآن پاک کی دلیل انہوں نے لائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت میں رکھا ہے کہ جس کو چاہے معاف کریں گے. کفر کے لیے تو کہہ دیا، کوئی سفارش کرے، کوئی کیا ہے بات کرے، کوئی مانگے، بس کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. ہاں زندگی میں اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور زندہ ہونے کی حالت میں اپنے اختیار سے وہ کفر سے، شرک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو تو معاف کر لیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے کفر اور شرک سے توبہ نہیں کی اور کفر اور شرک کی حالت سے اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو یا کسی دوسرے کی سفارش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ شرک اختیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی کسی حالت میں بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اور کفر کے علاوہ دوسرے گناہ ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ کیا ہے زنا ہو، شراب ہو، چاہے کوئی سا بھی گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو یا تو توبہ کرنے سے معاف کر لے گا، اور اگر کوئی آدمی توبہ کرنے سے بھی رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے طرف سے اس کے گناہ کو معاف فرما دے، لیکن شرک کے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں آپس میں قتل و غارت گیری کا معاملہ ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ تو دیکھو قتال کر رہے ہیں، ایک آدمی دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، دوسری جماعت اس مسلمان کو مار رہی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو من المؤمنین میں شامل فرمایا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود، قتال کرنے کے باوجود، مسلمان سے لڑنے کے باوجود مسلمانوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مومنین میں قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ شرک نہیں ہے، ہر گناہ سے آدمی ایمان سے باہر نہیں نکلے گا، بعض گناہ سے آدمی فاسق اور فاجر تو ہو جائے گا لیکن کیا ہے کافر نہیں ہوگا، کافر کفر کرنے کی وجہ سے یا شرک کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جماعت کو جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھی مومنین کا خطاب دیا، ایمان والے بتایا، تو معلوم ہوا کہ اب مسلمان کا آپس میں لڑنے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ کیا ہے وہ فاسق فاجر قرار دیے جائیں گے۔ احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذهبت لأنصر هذا الرجل، میں اس آدمی کی نصرت کے لیے، اس آدمی کی مدد کے لیے میں نے جانے کا ارادہ کیا۔ دیکھو یاد رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ایک حدیث آئے گی، اس میں تفصیل آئے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پھر فتنے اور فساد کا دور آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا فساد کا جو معاملہ ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ بہرحال پھر آپس میں مسلمانوں میں بھی آپس میں قتل و غارت گیری وغیرہ شروع ہوئی، اور پھر وہ بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اور اب جو زمانہ آ گیا ہے اس زمانے میں تم دیکھ رہے ہو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک قوم دوسری قوم سے، ایک جماعت والے دوسری جماعت والوں کے ساتھ آپس میں لڑتے بھیڑتے وغیرہ رہتے ہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی موافقین کی ایک جماعت تھی، صحابہ کی ایک جماعت تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ کی ایک جماعت تھی، لیکن ان کی جنگ تھی تو جنگ، لیکن ہم لوگ جس طریقے سے آپس میں لڑتے ہیں نفسانیت کی وجہ سے، کرسی حاصل کرنے کی وجہ سے، اقتدار کو حاصل کرنے کی وجہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان قسم کی برائیوں سے پاک تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسا تزکیہ فرمایا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا صاف کیا تھا کہ نفسانیت ان کے دماغوں سے نکل گئی تھی، نفسانیت تھی نہیں۔ ہم لوگ لڑتے ہیں مال کے لیے، دولت کے لیے، اپنا مقام، اپنی کرسی بچانے کے لیے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کی جو لڑائی ہوتی تھی وہ دین کے اعتبار سے ہوتی تھی،
اور دین کی ترقی کے اعتبار سے ہوتی تھی، دین کی حفاظت کے اعتبار سے ہوتی تھی، اور دین کی ترقی اور حفاظت کو وہ مجتہدانہ شان سے وہ اپنے اپنے طور پر وہ کیا کرتے تھے، وہ سوچتے تھے، اور اس سوچنے کی وجہ سے ان کا یہ جو جنگ کرنا آپس میں کفر اور شرک کے درجے تک نہیں تھا، عصیان کے درجے کے اندر نہیں تھا، بلکہ مجتہد تھی. اور مجتہد کے لیے تم نے پڑھا ہوگا المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور درست کی پر بھی پہنچتا ہے. اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کر کے حق پر پہنچتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر اجتہاد کر کر حق پر نہیں پہنچتا تو بھی اس کو غلط سوچنے کی وجہ سے وہ گناہ کا نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو ہیں، وہ اجتہادی، ان کے اندر میں جو اختلاف تھا وہ اجتہادی اختلاف تھا. اس وجہ سے وہ اجتہادی خطا ان سے ہو گئی، اور اجتہادی خطا پر گناہ نہیں ہوتا، جس میں نے بھی بتایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ملک کوفہ گئے، اور کوفہ صرف اس وجہ سے گئے تاکہ کیا ہے یزید سے بیعت نہ کریں اور اپنی بیعت لیں. جیسا کہ موجودہ زمانے میں لوگ کیا ہے حکومت کو لینے کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے چالاکیاں کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے بھی ایسا ہی کیا. انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میرے ابا جان نے، میرے نانا جان نے جو خلافت جو ہے وہ جو رکھا ہے، وہ عوام پر رکھا ہے کہ لوگ ان کو پسند کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ لوگ ان کو پسند کریں گے، اور لوگوں نے خود اپنے اختیار سے ان کو امیر بنایا. اس طریقے سے حضرت معاویہ کو یزید کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ میرے نانا کے طریقے کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ جہاد لڑنے کے لیے نکلے تھے. بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ہماری طرح نفسانی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اجتہادی اختلاف ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، تب یہ دیکھو کہ ایک طرف تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ جو تھے وہ جہاد کے لیے نکلے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ تو قال ذهبت لانصر هذا الرجل، میں جا رہا ہوں تاکہ اس آدمی کی نصرت کروں، مدد کروں. اس آدمی سے مراد یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت کے لیے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بکر، مجھے راستے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ یہ مستقل دوسرے صحابی ہیں. تو یہ مجھے ابو بکرہ صحابی مجھے راستے میں مل گئے. راستے میں ملے تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی بھی ہیں، اور کیا ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، اور کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس وجہ سے میں ان کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، مدد کے لیے جا رہا ہوں. ایک بات درمیان میں یاد رکھنا، ہمارے نزدیک اصحابی کلہم عدول، ہمارے نزدیک ہر صحابی عادل ہے. اس لیے اس میں ضعف، کمزوری، گناہ وغیرہ نہیں ہے. وہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ کر رکھا ہے. نبی اور رسول تو معصوم ہے، لیکن صحابہ معصوم نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو گناہ سے محفوظ کر رکھا ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حالات کو پڑھ کر اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہمیں جس طریقے سے حسد ہے، ہمیں جس طریقے سے لالچ ہے، ہم جس طریقے سے کیا ہے
अपनायत या अपनावट है ये हमारे अंदर पाया जाता है। ये सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसा जो लगता भी है तो वो मैंने बताया कि वो इज्तिहादी खता है, और इज्तिहादी खता पर गिरफ्त नहीं होती। आजकल के जमाने में बाज हजरात या जमात इस्लामी कह दो, कि जमात इस्लामी वाले हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी सहाबी महफूज नहीं है, कोई भी सहाबी तनकीद से बालातर नहीं है। हर सहाबी की तनकीद कर सकते हैं, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, हजरत उस्मान ने ऐसा किया, हजरत अली ने ऐसा किया, हजरत आयशा ने ऐसा किया। इस तरीके से क्या है उनकी बुराइयों को निकालते हैं, ये सही नहीं। इसका तो माना ये हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किया फरमाया, लेकिन वो तज़किया कामिल नहीं हुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर भी इनकी इस्लाह नहीं हुई तो फिर इस्लाह कहाँ से हो। इस वजह से ये तस्वुर करना सबके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो थे वो तनकीद से बालातर है, ये सही है। किसी सहाबी का बुरा चाहना, किसी सहाबी के मुतालिक बुरा ख्याल करना, या हम में जिस तरीके से नफसानियत है, हम नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गाली देते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, झगड़ते हैं, इस तरीके से सहाबा भी करते थे, ये कहना सही नहीं है। वहां तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऐसी इस्लाह फरमाई कि सारी नफसानियत खत्म। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या भी याद आ गया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिहाद में एक मरतबा इस काफिर के सीने पर सवार हो गए और तलवार के जरिए से उसको कत्ल करने की तैयारी कर रहे थे। तलवार सौंटी ही थी कि उसने जोर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह पर थूक दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल करने का इरादा करके जो तलवार चलाई थी वो फिर खींच ली और उठ गए, उसको छोड़ दिया, कत्ल नहीं किया। मेरा और आपके जैसा होता तो उसको तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता, और क्या है एक हाथ में तलवार होती तो तलवार भी मारता, और दूसरे हाथ में छुरी होती छुरी भी उसको घुसता, मेरे मुंह पर थूकता है, मुझे मुझे थूकता है, मुझे जलील समझता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला से पूछा गया तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा कि इस वक्त मैं इसको जो मार रहा था वो अल्लाह की रजा की वजह से मार रहा था कि ये अल्लाह का नाशुक्रा है, अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह के साथ कुफ्र करता है, अल्लाह की नेमतें खाकर अल्लाह तबारक व तआला की खिलाफ वर्जी करता है और अल्लाह को नहीं मानता, इस वजह से मैं मार। लेकिन जब उसने मुझ पर थूक दिया तो थूकने की वजह से मैं भी इंसान हूँ, इंसान को गुस्सा आ जाता है, इस तरीके से मुझे भी गुस्सा आया। अब अगर मैं उसको मारता तो अल्लाह की रजा के वास्ते नहीं होता, बल्कि अपने नफसानी गुस्से की वजह से होता, और ये मुनासिब नहीं था कि मैं इस तरीके से मारता तो मुझे कुछ सवाब नहीं मिलता, नुकसानी हो जाता। इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये थे साहबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कि जो काम करते थे वो खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए करते थे, अपने दुनियावी फायदे के लिए, अपने दुनियावी मजाक के लिए, पैसे के लिए या इज्जत वगैरह के लिए नहीं करते थे। तो मैं ये कह रहा था कि मौजूदा जमाने में बाज लोग जमात इस्लामी की वजह से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अपनी तरह लालचू, अपनी तरह क्या है हकीर और फकीर समझते हैं, ये सही नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू मेरी और आप हजरात की हिफाजत फरमाए, और हमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की पूरी पूरी क्या ताज़ीम करने की, तौक़ीर करने की इजाज़त व रहमत फरमाए। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मौजूदा ज़माने में तुम देख रहे होंगे कि बड़े ऊंचे दर्जे के उलमाए किराम, बड़े ऊंचे दर्जे के मशाइख इज़ाम, समझ में आ गया,
وہ صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں اس وجہ سے تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے صحابہ کے خلاف، چاہے تو حضرت امیر معاویہ ہو، چاہے تو کیا ہے حضرت علی ہو، کسی کے متعلق ہمیں اس قسم کی نازیبا گفتگو سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے میری ملاقات کی ابو بکرا نے، تو انہوں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ انصر حضر رجل، کہا کہ میں اس آدمی کی نصرت کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جانا چاہ رہا ہوں۔ قال ارجع، انہوں نے مجھے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ بہت ساری مثالیں ایک دم میرے ذہن میں آ رہی ہے، بتانا بھی چاہیے موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی، لیکن کیا ہے، یا تو مضمون بدل جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں بھی کچھ آ جائے۔ آج جمعیت علماء ہے تو اس کی بھی دو پارٹی ہو گئی ہے، تبلیغ ہے تو اس کی بھی دو پارٹی ہو گئی ہے، دارالعلوم ہے تو اس کی بھی دو پارٹی ہو گئی ہے، مظاہر علوم ہے تو اس کی بھی دو پارٹی ہیں، جہاں دیکھو وہاں پارٹی بازی چل رہی ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قل تو انصر حضر رجل قال ارجع فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، اذا التقى المسلمان منان، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائے، بسیفیہما، اپنی تلوار کے ساتھ، فالقاتل والمقتول فی النار، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑائی، اس نے بھی کیا ہے تلوار لے لی، اس نے بھی تلوار لے لی، ایک نے مار ڈالا، تو جو مار ڈالا مر گیا، وہ تو بیچارہ مظلوم ہے، تو فرمایا کہ نہیں، مارنے والا بھی جہنمی اور مرنے والا بھی جہنمی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مارنے والا جہنمی ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے ظلم کیا، لیکن جو مر گیا وہ کیوں جہنمی ہے؟ وہ تو بیچارہ مظلوم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی اسی ارادے سے آیا تھا کہ اس کو مارے، لیکن یہ مارنے والا کامیاب ہو گیا، اس نے سبقت اختیار کر لی، اس وجہ سے وہ فالقاتل والمقتول فی النار، قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل، یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو قاتل ہے، اور اس قاتل ہونے کی وجہ سے وہ تو جہنمی ہے، فما بال المقتول، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ قال، کہتے اب مقتول یہ حریص تھا، ارادہ کیے ہوئے تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنا ارادہ پورا کرے اس سے پہلے اس نے اس کو مار ڈالا، اس وجہ سے وہ بھی دل میں تو خیال لیے ہوئے ہی بیٹھا تھا قتل کرنے کا، اللہ قتل صاحب ہی، اپنے صاحب کے قتل کرنے کا۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر کی، لقیت ابا ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ملاقات کی۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے صحابی ہے، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا، اس وقت بھی توحید کے اور صحیح مذہب کے راغب تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی، انہوں نے سنا کہ قبیلہ غفار میں رہتے تھے، انہوں نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، رسول کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ بھائی تم جاؤ مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ جا کر یہ جو آدمی ہے جن کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے وہ ذرا تحقیق کر کے لاؤ۔ ان کا بھائی آیا، تجارت کے لیے آیا، تجارت کی، اور تجارت کر کے ان کو زیادہ ڈر نہیں تھا، اس وجہ سے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا، اور جا کر کہا کہ ہاں ایک آدمی ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، کوئی نہیں بھی مانتا،
حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے اطمینان نہیں ہوا، تو انہوں نے خود سفر کی تیاری کی اور قبیلہ غفار سے، جو یمن میں تھا، قبیلہ غفار سے سفر کر کے وہ مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا ماحول تھا کہ کسی مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ ابھی اس کی پوری حالت اور پوری کیفیت تو میں کیسے سمجھاؤں، لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر حکومت کی طرف سے گرفت ہو گئی، اور وہ ایسے مولویوں کی ایسے گرفت ہوئی کہ اس مولوی کا نام لینا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نہیں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ میں پبلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں آئے، لیکن مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بھئی وہ آدمی کون ہے جو ہدایت کی دعوت دیتا ہے، وہ آدمی کون ہے جو وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، یہ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کسی سے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ حرم میں رہے، مسجد حرم میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، کوئی نیا آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، اپنے گھر لے کے کہ چلو بھائی ہمارے گھر آرام کر لو، اور پھر صبح کو وہ مسجد میں پہنچ گئے۔ شام کو حضرت علی پھر گئے، تو پھر 2 یا 3 دن تک اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے رہے اور اپنے گھر لاتے رہے۔ تیسرے دن اس کو پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کیا ہو، کس وجہ سے آیا ہو، یہ بتاؤ۔ اب انہوں نے بہت ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے یوں سنا ہے ایک آدمی ہے جو وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو اس آدمی تک پہنچا دوں گا، صبح کو چلیں گے، میں آگے آگے چلتا رہوں گا، تم پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ اس وجہ سے کہ اگر دونوں ساتھ چلے تو سامنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس دال میں کچھ کالا ہے، تمہیں بھی ماریں گے مجھے بھی ماریں گے۔ اس وجہ سے میں آگے چلوں گا، تم پیچھے چلتا رہنا، گویا کہ لوگ یہ سمجھیں گے تم الگ جا رہے ہو، میں الگ جا رہا ہوں، اور اگر مجھے راستے میں کہیں خطرہ محسوس ہوا تو کبھی میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، تم میرا انتظار مت کرنا، چلتے رہنا، تاکہ اس کو شک ہوا ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، وہ شک ختم ہو جائے گا، میں پیشاب کے لیے بیٹھ جاؤں گا، تم آگے چلتے چلے جاؤ، یا تو میں اپنے جوتے کی رسی گانٹنے لگوں گا اور تم چلتے رہنا۔ چنانچہ اس طریقے سے کر کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بات چیت کی اور ایمان لے آئے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے ان کے حالات میں نے ابھی بتایا تمہیں کہ مولانا مناظر حسن فیلانی نام کے بہت بڑے بہار کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی شاگردوں میں ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سوانح ابوذر غفاری، مل جاتی ہے، اگر ملتی ہو تو اس کو ضرور خرید لینا اور اس کو پڑھنا۔ مجھے تو بہت پسند آئی تھی، میں نے سب سے پہلے وہی پڑھا تھا۔ خیر بہرحال تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسے رنگ گئے اور ایسا زہد اور ایسا تقوی ان کے اوپر آ گیا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ وہ یہ سمجھنے لگے
کہ آدمی کو اپنے پاس اتنا ہی مال رکھنا چاہیے جتنا ایک دن گزارنے کے لیے ضروری. ایک دن سے زیادہ جو مال رکھا جائے گا وہ مال کنز میں داخل ہے، خزانے میں داخل ہے، بیلنس میں داخل ہے، اور یہ جائز نہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دوپہر کا کھانا فری ملے گا، شام کا کھانا فری ملے گا، بہت بہت تو دوپہر کو چائے کے پیسے لگانے پڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ چائے کتنے کی ملتی ہے ابھی؟ 4 آنے کی ہے، 5 روپے کی. تو جیب میں 5 روپے رکھو اور بقیہ نکالو. لحاظ دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر زہد میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ایک دن کے لیے جتنے کی ضرورت ہو اتنا رکھنا درست ہے، اس سے زیادہ رکھو گے تو یہ کنز میں داخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم کو داغا جائے گا، جہنم ڈالا جائے گا. مثال کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں مخالف نہیں ہوں، لیکن کیا ہے تم کو اچھی طریقے سے حدیث سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے بعض آدمی آج کل ہوتے ہیں تبلیغ کا ایسا نشہ یا تبلیغ کا ایسا بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہر جگہ چلا دو چلا دو چلا دو. اب ایسا آدمی جب آ جاتا ہے تو ہر وقت ہر ایک سے یہ کہتا ہے کہ چل اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. حضرت ابو ذر غفاری بھی کہتے تھے کہ دین بھر کے 5 روپے رکھنے کے بعد جتنے پیسے سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان ہو گئے. اس لیے کہ صحابہ کو ملک شام اور فتح کی وجہ سے اب 2 پیسے ہاتھ میں آنے شروع ہوئے تھے. اس وقت میں کہتے تھے سب اللہ کے راستے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم ربضہ چلے جانا، ایک جنگلی علاقہ ہے، وہاں تم اکیلے رہو گے، کوئی آئے گا نہیں، تو پھر یہ پریشانی ہوگی. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ملک شام والے وغیرہ سب کے سب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پریشان ہوئے. بہرحال پوری تفصیل تو بعد میں ہوگی، یہاں پر چلو کل ہی سنیں گے، پورا کریں گے. حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ چھوڑ دیا، کل کو انشاءاللہ.